اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ صدق اللہ العظیم، صدق صادق المصدوق علیہ صلاۃ و تسلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ذریاتہ و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بنگال کی سرزمین پر آج کا یہ ایک روزہ دینی جلسہ جو دستار بندی کے موقع پر منعقد کیا گیا ہے، دارالعلوم غوثیہ کا آج کا یہ جلسہ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ یہاں پر بنگالی بہت کثرت سے بولی جاتی ہے، بلکہ بنگلہ ہی بولی جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ تھوڑی سی دشواری ہوگی آپ کو میری تقریر سننے میں، لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ اردو زبان کے بہت آسان الفاظ استعمال کروں۔ انسان زندگی میں جتنے گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہے اس کا فضل ہو تو ہر گناہ کو معاف فرما دے گا، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ اور شرک کی مذمت میں رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ شرک نہ کرو، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ کئی فرمایا کہ ہم مشرک کو بخشیں گے نہیں، ہر گناہ کو معاف کر دیں گے۔ شرک ہے کیا؟ شرک کہتے کس کو ہے؟ شرک کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہے۔ ایک ہوتا ہے شرک فی الذات، دوسرا ہوتا ہے شرک فی الافعال، تیسرا ہوتا ہے شرک بالصفات۔ اب اس کی میں تشریح کروں گا تو کافی لمبی گفتگو ہو جائیں گی، اور شاید بہت سی باتیں آپ کے پلے پڑے یا نہ پڑے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، پھر جو اصل موضوع رہ جائیں گا۔ موٹے موٹے آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننا، کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کو خدا جاننا، کسی اور کو خالق ماننا۔ خالق ماننا مطلب یہ ہے کہ اس نے بھی پیدا کیا ہے، یہ تصور کرنا، یہ عقیدہ رکھنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ واحد ہے، دو خدا نہیں ہے، تین خدا نہیں ہے، کئی خدا نہیں ہے، ایک ہی خدا ہے۔ جیسا کہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد، اے حبیب کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کا، ساری دنیا کا، فرشتوں کا، انسانوں کا، جنت دوزخ، ہر چیز کا، ہر شے کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ذرہ بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے، اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے۔ اس کی مرضی نہ ہو تو کوئی ایک دانہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار سکتا، اور اس کی مرضی ہو تو کوئی ایک دانے کو بھی کسی سے روک نہیں سکتا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ حقیقی مدد کرنے والا ہے، اپنے بندوں کی، اپنے مخلوق کی مدد فرماتا ہے۔ یہ اس طرح کے عقیدے بہت سارے ہیں جس کی تفصیلات بڑی لمبی ہے۔ یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے، اور اس کی ضد، اس کا اپوزٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شرک۔ اگر کوئی کہے کہ خدا ایک نہیں، دو ہے، تین ہے، تو وہ مشرک ہے، اسلام سے خارج ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی اچھا عمل اس کا قبول نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو پیدا کرتا ہے، وہ مشرک ہے۔ کوئی یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ذات ہے جس کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے، وہ مشرک ہے، اسلام سے خارج ہے، اس نے شرک کیا۔ آج شرک کے موضوع کو لے کر
مسلمانوں میں بہت بڑا اختلاف ہے. دو گروپ بڑے مسلمانوں میں ہو چکے ہیں. ایک ہم اہل سنت و جماعت ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اور اہل سنت اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نبی کے بتائے ہوئے، نبی کے کیے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں. پھر ہمارے مخالفین میں جو ایک طبقے ہیں، مختلف نام ہیں ان کے، میں نام دینا نہیں چاہتا، بس ایک جملہ کافی کہ ہمارے مخالفین ہیں، ان کے کچھ الگ عقیدے ہیں. اور اختلاف پھر اس پر شروع ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کچھ کاموں کی بنیاد پر، کچھ ہمارے عقیدوں کی بنیاد پر ہمیں مشرک قرار دیتے ہیں، اور ہم بارہا ان کو دعوت دیتے ہیں اس بات کی کہ ہم مشرک نہیں ہیں، ہمارے کسی کام میں، کسی عقیدے میں، کسی فعل میں شرک کا شائبہ بھی نہیں ہے. شرک تو بہت دور کی بات ہے، شرک کا شائبہ یعنی چھوٹا سا ذرہ برابر بھی شرک نہیں ہے ہمارے کاموں میں، ہمارے عقیدوں میں. اور جن چیزوں کو آپ شرک بول کر ہمیں اسلام سے خارج کرتے ہیں، ہم دعوت دیتے ہیں کہ ان چیزوں پر آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر پہلے گفتگو کریں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کریں. اس لیے کہ ہم سب کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ کی کتاب سے بڑی کوئی کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے، اور اللہ کی کتاب کے بعد جو چیز سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے، جس پر بھروسہ کیا جائے، جس کو مانا جائے، وہ رسول اللہ کی سنت اور سرکار کی حدیث ہے. باوجود اس کے کہ ہم مسلسل دعوتیں دیتے ہیں جلسوں میں، مسجدوں کے ممبروں سے، میدان میں، گھر میں، ہر جگہ جہاں جہاں میں موقع آتا ہے ہم دعوت دیتے ہیں. پرسنل مل کے بھی کہتے ہیں کہ آپ ہم مشرک کہتے ہو اور اپنے آپ کو توحید کا ماننے والا کہتے ہو، اور آپ نے اپنا ٹائٹل اہل حدیث لگا رکھا ہے. تو اس پر گفتگو کیجئے، بات کیجئے، مگر افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ اس بات پہ تیار نہیں ہوتے. آپ کے بنگال میں جو اس فرقے سے، اس جماعت سے تعلق رکھنے والے، اس گروہ سے تعلق رکھنے والے جو مولوی آتے ہیں، آج میں ان کی کچھ ویڈیوز آپ کے سامنے دکھاؤں گا اور ان کے کچھ الزامات سناؤں گا کہ جو انہوں نے ہم پر لگائے ہیں، اور پھر اس کا جواب میں قرآن و حدیث سے دوں گا. اور آپ کو فیصلہ کر کے یہاں جانا ہے کہ کیا واقعی جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں یا جو ہمارے تعلق سے جھوٹ اور من گھڑت باتیں کی ہے، کیا وہ اپنی باتوں میں سچے ہیں، یا صرف الزام تراشی کر کے وہ ہمیں کافر و مشرک قرار دے کر خود اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کی؟ ہاں چلیے، اللہ کا شکر ہے. تھوڑا سا میں ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں ہاں سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ نہیں. تو میں ان مولویوں کو نہیں دکھا رہا جن کو آپ نہیں جانتے، جن کو آپ جانتے میں ان کو دکھا رہا ہوں. یہاں کے اہل حدیثوں میں جو بہت ایک پاپولر مولوی ہے، بہت مشہور مولوی ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب. حالانکہ میں نے مولوی کہہ دیا، وہ مولوی بھی نہیں ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کوٹ اور ٹائی پہنتے ہیں، نام کے آگے ڈاکٹر لکھا ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ہے، کوٹ اور ٹائی پہنتے ہیں تو بہت عقل مند ہے، بہت علم کی بات کرتے ہیں. لیکن وہ ہم جانتے ہیں کیونکہ ہم اسی دریا کے غوطہ خور ہیں جس دریا میں وہ تیرنا چاہتے ہیں لیکن تیرنا ان کو آتا نہیں ہے. کیا بات ہے. ہم اسی دریا کے غوطہ خور ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ تیراکی جانتے نہیں ہیں، قوم کو الو اور بیوقوف بنا رہے ہیں. اور بھولی بھالی قوم ان کے کوٹ اور ٹائی کو دیکھ کر، ان کی ڈاکٹری کو دیکھ کر، ڈگری کو دیکھ کر سمجھتی ہے کہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے قرآن کے اسکالر ہیں. لیکن باخدا قرآن کے بارے میں وہ قرآن کی ABCD بھی نہیں جانتے. بارہا ہم نے بامبے جا کر ان کے گھروں کے سامنے میں نے اسٹیج لگائے، وہ تقریر انٹرنیٹ پر موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ میں ہوائی فائرنگ کر رہا ہوں یا کچھ بڑی بڑی چھوڑ رہا ہوں. وہ تقریر نیٹ پر موجود ہے. 12 سال ہو گئے وہ تقریر کو. اب تو خیر ڈاکٹر ذاکر نائک ہندوستان سے فرار ہو چکے، مگر جس وقت ہندوستان میں رہتے تھے وہ، ہم نے ان کے گھر کے سامنے اسٹیج لگائے، ان کو ہم نے دعوتیں دی، ان کے جو سیکرٹری ہوتے ہیں یا ان کے جو چمچے ہوتے ہیں ان کے ذریعے ہم نے کال کیا، ان کو بولا کہ بھائی ہم آئے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے، ہم بات کرنا چاہتے ہیں. وہ قوم کو کیوں گمراہ کرتے ہیں؟ سعودیہ کی لاکھوں اور کروڑوں کی ریالوں کی بنیاد پر مجمع جمع کر کے کوٹ اور ٹائی پہن کر بات کرنے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا. یاد رکھیں، کسی گدھے کو اگر آپ کوٹ اور ٹائی پہنا رہے ہو تو گدھا انسان نہیں بن جاتا، گدھا گدھا ہی ہوتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی جب تک بولتا نہیں ہے عیب و ہنر کھلتے نہیں ہیں. ایک رکشہ چلانے والا آدمی ہو، ایک ان پڑھ گوار آدمی ہو، اس کو آپ کوٹ اور ٹائی پہنا دیں اور بٹھا دیں تو آپ دیکھ کے سمجھیں گے بہت عقل مند آدمی، بہت قابل آدمی ہے.
ٹھیک ہے جب تک چپ بیٹھے ہیں تو قابل دکھ رہے ہیں، لباس سے قابل دکھ رہے ہیں، مگر جیسی زبان کھولیں گے سمجھ میں آ جائے گا گوارا آدمی ہے، جاہل آدمی ہے۔ مگر ایک پڑھا لکھا آدمی ہو، ایک قابل آدمی ہو، سادہ سا لباس پہنے ہوئے، سادہ سا کرتا پہنے ہوئے ہیں، خاموش بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی خاموشی سے یہ مت سمجھیے کہ وہ جاہل ہے۔ جب وہ بولتا ہے تو بولنے کے بعد ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو کتنا علم دیا ہے، کتنا باوقار اور کتنا زبردست آدمی ہے۔ تو آدمی جب تک بولتا نہیں ہے عیب و ہنر کھلتے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب بولا، ہمارے علماء نے اور ہم نے ان کی باتوں کو گرفت کی، پکڑا، اور ہم نے کہا کہ تم لباس تو تم نے پڑھے لکھوں کا اختیار کیا، مگر تمہاری بولی بالکل جاہلوں کی بولی ہے۔ تم اسلام کے ترجمان نہیں ہو، بلکہ اسلام کے نام پہ تم پھوٹ ڈال رہے ہو، مسلمانوں کو توڑنا چاہتے ہو۔ اور جو مسلمان اپنے رب کے ماننے والے، ایک رب کی عبادت کرنے والے، ایک رب کو ماننے والے، ایک رب کو پوچھنے والے، تم ان کو خواہ مخواہ اسلام سے خارج کر کے مشرک بتا کر تم خود اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو، اور اپنے ساتھ کئی لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا سامان فراہم کر رہے ہو۔ لیکن افسوس کی بات کہ مسلسل اتنے دعوے کے بعد، ہمارے اتنے سمجھانے کے بعد، اتنے چیلنجز کے بعد ذاکر نائک کبھی ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ چلیے ذاکر نائک تو اب چلے گئے ہندوستان چھوڑ کے۔ دوسرے نمبر پہ ایک اور مولوی آتے ہیں، مولانا جرجیت صاحب۔ 12 سال ہم نے ان کا تعاقب کیا، ان کا پیچھا کیا۔ ہمارے نوجوانوں نے اسٹیجوں پہ پکڑا ان سے اور کہا فاروق رضوی کے جو مطالبے اس کو پورا کب کرو گے؟ ہم نے یہ تک کہا، بارہا وہ انٹرنیٹ پہ تقریریں موجود ہیں، اور جو نوجوان میری تقریریں سنتے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ایک ایک لفظ سچائی پر مبنی ہے۔ میں نے بارہا کہا کہ جس وقت آپ مناظرے کے لیے تیار ہو جائیں گے، جس وقت آپ گفتگو کے لیے تیار ہو جائیں گے، ہم آپ کو کہیں بلانا نہیں چاہتے، ہم خود آپ کے گھر پر اپنے خرچے اور اپنے کرائے پر آ جائیں گے، مگر بات تو کیجیے آپ۔ مگر وہ 13 سال کے لیے جیل چلے گئے، لیکن سامنے بیٹھنے کی ان کو توفیق نہیں۔ تیسرے ایک مولانا معراج ربانی بھی ہے، کسی زمانے میں ہندوستان میں رہتے تھے، یہ سب اسی جماعت، اسی فرقے کے لوگ ہیں۔ یہ سعودیہ کی ریالوں کے چکر میں ہندوستان چھوڑ کے سعودیہ چلے گئے، اور وہاں سے رہتے عرب میں اردو میں ہمارے خلاف تقریریں کرتے ہیں۔ جب یہ ہندوستان آئے، حیدرآباد آئے، حیدرآباد کے لوگوں نے ان کو پکڑا، ان کے مسجد میں جا کر ان کا گھیراؤ کیا اور کہا کہ جب آئے ہو تو بات کر کے جاؤ، لیکن یہ بڑی مشکل سے جلسہ چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن یہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ایک مولوی توصیف الرحمان صاحب ہے، وہ بھی سعودیہ میں رہتے، وہ تو خیر انڈیا میں کبھی آئی تھی، چلیے انڈیا میں نہیں آئے، لیکن جو باتوں کا ہم نے آپ کو جواب دیا اس کا بھی جواب نہیں دیتے، منہ میں دہی جمائے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ ایک عجیب فرقہ ہے کہ سامنے آتے بھی نہیں، سانپ چھپتے بھی نہیں، عجب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے اور صرف قوم کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عقیدے پر چھوڑا تھا اپنے صحابہ کو، وہ عقیدہ جو صحابہ نے ہمیں تک پہنچایا، وہ عقیدے پر اگر اس زمانے میں کوئی جماعت قائم ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے، جس کو اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے اور چاہنے والوں کی جماعت کہا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال ان کے الزامات کیا ہے ہمارے اوپر؟ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سناتا ہوں کہ انہوں نے ہم پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا الزام لگایا، ہم پہ شرک کا فتویٰ ڈال دیا۔ ذرا سنیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو۔ مذہب کو پوچھنا غلط ہے، حرام ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کئی آواز سمجھ میں نہیں آئی، سنیے۔ مذہب کو پوچھنا غلط ہے، حرام ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں ان کی کمزوری کی وجہ سے وہ مذہب پہ آتے ہیں، اور میرا یہ کہنا ہے کہ بوجھ کا کلچر جو ہے، یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے، اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو ہوں گے، تو ہمارے باپ دادا جاتے ہیں مندر، تو ابھی جا رہے ہیں بھگوان میں، آپ کیا تبدیلی آ رہے ہیں۔ ذاکر نائک صاحب کے الفاظ سن لیا آپ نے، میں دہرا دیتا ہوں، نہیں سمجھ میں آئے ہوں گے۔ کہتے ہیں مزار کو پوجنا غلط ہے۔ مزار کسے کہا جاتا ہے؟ جب کسی ولی کا، کسی کے اللہ کے محبوب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی جو قبر بنائی جاتی ہے اس کو ہم ادب میں کہتے ہیں مزار۔ اور کوئی عام بندہ، عام مسلمان مر جائے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ قبر۔ لیکن ولی کی ہو، نبی کی ہو تو ہم کہتے ہیں مزار۔
اور 1400 سال سے طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جب کوئی اللہ کا ولی انتقال کرتا ہے، اللہ کا محبوب انتقال کرتا ہے، ایسا شخص جس نے اللہ کے دین کی خدمت کی ہو، مسلمانوں کی خدمت کی ہو، مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا ہو، جب وہ اللہ کا ولی مان لیا جاتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، اس کی مزار بنائی جاتی ہے، تو لوگ فیوز و برکات کے لیے، فیض کے لیے اس کی مزار پر حاضر ہوتے ہیں۔ اس لیے حاضر ہوتے ہیں کہ بھائی انہوں نے احسان کیا، ان کے ذریعے ہم تک ایمان آیا، حضور کی باتیں آئی، تو ہم جائیں وہاں کچھ فاتحہ پڑھیں، ان کے لیے اصالِ ثواب کریں، اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ غریب نواز کی بارگاہ میں ہم لوگ جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ کہ غریب نواز نے اسلام ہمارے آباء و اجداد تک پہنچایا۔ سرکار غریب نواز نے اگر ہمارے باپ داداؤں تک اسلام نہ پہنچایا ہوتا تو آج ہم بھی پتھروں کو پوج رہے ہوتے۔ یہ احسان ہے غریب نواز کا، اس احسان کا بدلہ یہ ہے، اس احسان کا اظہار یہ ہے کہ ہم غریب نواز کی بارگاہ پہ جاتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کیا فتویٰ دیا کہ میں جانتا ہوں مزار کو پوجنا غلط ہے، یعنی مزار پر جانا، ادب سے کھڑے ہونا، مزار کو چوم لینا، محبت میں چومنا، مزار پہ پھول چڑھانا، یہ اس کو پوجا سمجھتے ہیں، اور پوجا سمجھ کے کہتے ہیں کہ مزار کو پوجنا غلط ہے، جبکہ خدا کی قسم کوئی سنی کسی مزار کو پوجتا ہی نہیں ہے۔ ہم مزار کو پوجتے نہیں ہیں، بعض اوقات محبت میں چوم لیتے ہیں۔ چومنا اور ہے اور پوجنا اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ چومنے کو پوجنا نہیں کہا جاتا، حالانکہ اس پر علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ادب یہ ہے کہ نہ چوما جائے، بعض علماء کہتے ہیں کہ محبت کا غلبہ ہو تو چوم سکتے ہیں، مگر کسی نے شرک نہیں کہا آج تک، کسی نے حرام نہیں کہا، خلاف اولا کہا۔ خلاف اولا کہتے ہیں کہ بہتر نہیں ہے، پرہیز کریں، کچھ نے احتیاط کی، کچھ نے کہا چوم سکتے ہیں، مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ اگر کسی نے مزار کو چوم لیا تو وہ شرک ہو گیا، اسلام سے وہ خارجی ہو گیا۔ یہ پہلے شخص ہے ڈاکٹر ذاکر نائک جو کہہ رہے ہیں کہ مزار کو چومنے کو پوجنا بولتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حرام ہے، پھر کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ ہمارے جو باپ دادا تھے وہ پہلے جاتے تھے مندر۔ کہاں جاتے تھے؟ مندر۔ اب جا رہے ہیں مزار، آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی ہے، یعنی مزار ڈاکٹر ذاکر نائک کے نزدیک کیا ہے؟ مندروں کی طرح ہے۔ اللہ کے ولیوں کی قبریں جو ہے وہ مندروں کی طرح ہے، حالانکہ مندر کچھ اور ہوتے ہیں، مزار کچھ اور ہوتے ہیں۔ مندر میں فرضی معبود بنائے جاتے ہیں، مزار میں ایک ہستی موجود ہوتی ہے جس کا وجود ہوتا ہے۔ مندر میں جس کو مانا جاتا ہے، جس کو پوجا جاتا ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، ایک فرضی کردار ہے، وہ ایک ذہن میں تراشا ہوا ایک معبود ہے جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ لیکن مندر اور مزار کا فرق ڈاکٹر ذاکر نائک کو نہیں معلوم۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ لوگ کم علمی کی بنیاد پر مزار پہ جاتے ہیں، یعنی جو مزار پر جاتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ کون ہوتے ہیں؟ کم علم لوگ ہوتے ہیں۔ ذاکر صاحب نے بولنے میں تو بہت جلد بازی سے کام لیا، ایک لفظ میں بول کے گزر گئے، مگر بھول گئے کہ یہ بات، یہ الزام یہ ہم تک نہیں پہنچتا بلکہ رسول اللہ تک پہنچتا ہے۔ پوچھئے کیوں؟ اس لیے کہ قبروں پر جانا، مزار پر جانا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اور جو کام ہمارے نبی نے کیا وہ معاذ اللہ کم علمی کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا، وہ کم علموں کا کام نہیں ہو سکتا۔ نبی کی سنت کا نام، نبی کے عمل کا نام ہی اسلام ہے۔ کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اصحاب بدر کی قبروں پر نہیں گئے؟ کیا میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب احد کی قبروں پر نہیں گئے؟ کیا جنت البقیع میں جو دفن صحابہ تھے ان کی مزاروں پر نہیں گئے؟ بلکہ حضور کا تو عالم یہ تھا کہ سرکار جب معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو جبریل نے ایک مقام پر روک دیا رسول اللہ کو، کہا کف یا محمد، اے محمد ٹھہر جائیے۔ سرکار نے کہا جبریل کیوں روکا؟ کہا یا رسول اللہ دیکھیے یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اس کی زیارت کیجیے اور پھر آگے بڑھیے۔ آقا کہتے مررت قبر موسیٰ وہو قائم یصلی، میں نے موسیٰ کی قبر پر آیا تو میں نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ گویا حضور نے کیا کیا؟ عمل کر کے بتایا کہ صالحین کی قبر پر جانا میری سنت ہے۔ جبریل نے رسول کو روک کر بتایا کہ صالحین کی مزاروں کی قبروں کی زیارت کروانا میری سنت ہے۔ اور حضور نے پھر ساتھ میں فرمایا مررت علی قبر موسیٰ
جب میں موسیٰ کی قبر پر آیا شب معراج تو میں نے کیا دیکھا؟ وَهُوَ قَائِمٌ، وہ کھڑے تھے، لیٹے نہیں تھے، جسم زمین پر رکھا ہوا نہیں تھا، قائم کھڑے تھے، یصلی اور کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے، جسم کے ساتھ سلامت ہوتے۔ اب بات کرتے ہیں یہ لوگ حدیث کی، کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں۔ ہم نے کہا اگر تم واقعی اہل حدیث ہو تو کیا تمہیں صحیح مسلم کی یہ حدیث نظر نہیں آئی کتاب الصلاح کی؟ نظر ضرور آئی، لیکن تمہیں انبیاء کی عظمت ہضم نہیں ہے، تمہیں نبیوں سے محبت نہیں ہے، ولیوں سے محبت نہیں ہے۔ جس کو محبت ہوتی ہے وہ اس کو یاد کرتا ہے، جس کو محبت نہ ہو وہ اس کو بھلا دیتا ہے، اور بھلانا احسان فراموشوں کی عادت ہوتی ہے، احسان مند کبھی بھلاتے نہیں ہیں۔ جن ولیوں نے ہمارے آبا اور اجداد پر احسان کیا کہ ایمان دیا، ہم احسان مند ہیں کہ انہوں نے ہمارے باپ کو اسلام دیا، آج نسل در نسل ہم اس احسان کو چکاتے جا رہے ہیں۔ تم غدار ہو، تم نے اسلام تو لے لیا لیکن ان کے احسانوں کو ایسا فراموش کیا کہ ان کو بھی بھلا دیا اور ان کی طرف تم جانے کو بھی تیار ہو۔ تو یہ پہلے آپ نے ایک مولوی صاحب کو سنا، نیم مولوی کہہ سکتے ہیں ان کو، مولوی کہنا بھی مولویت کی توہین ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک۔ اب آئیے یہی تصور دوسرے لوگوں کے پاس کیسا ہے انہی کی جماعت میں، ان کو ولیوں سے اور نبیوں سے کتنی دشمنی ہے، کتنا اعتراض ہے۔ یہ ایک مولوی صاحب توصیف الرحمان کو سنیں آپ، یہ کیا کہتے ہیں؟ آئیں گے جی سنیے، ان کی آواز سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ویڈیو والی آ رہی ہے نا آپ کو؟ ہاں سنیے۔ جو وہ کس کو پوچھتے ہیں؟ کھڑے کو، اور ہم کس کو پوچھتے ہیں؟ پڑے کو۔ وہ کھڑے کی پوجا کرتے ہیں، ہم لمبے پڑے کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ اس کو دیوتا کہتے ہیں، ہم اس کو داتا کہتے ہیں۔ وہ اس کے اوپر بندر بناتے ہیں، ہم اس کے اوپر درگاہ بناتے ہیں۔ وہ اس پہ چادر چڑھاتے ہیں، ہم اس پہ چادر چڑھاتے ہیں۔ وہ اس کو راضی کرنے کے لیے بھجن گاتے ہیں اور ہم اس کو راضی کرنے کے لیے قوالی پیٹتے ہیں۔ توصیف الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ بت پوجا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ابتدا یہاں سے تھی ان کی، پہلا جملہ ان کی زبان سے نکلا، بت کی پوجا ہو رہی ہے کہ نہیں؟ بت کو پتھروں کو پوج رہے نہیں، کہ مگر پوجنے والے پوجے جانے والے دو ٹائپ کے پتھر ہیں، وہ کہتے ہیں ایک ہے مندر میں اور ایک ہے درگاہوں پہ مزاروں پر، یعنی معاذ اللہ اللہ کے ولیوں کی مزاریں ان کو بت نظر آتی ہے۔ اور قصور ان کا نہیں ہے، یہ ہمیں تو کہتے ہیں کہ آپ مقلد ہو امام ابو حنیفہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، ہم تو ڈائریکٹ قرآن و حدیث مانتے ہیں، بولنے میں اچھا لگتا ہے، عمل کوڑی بھر کا ان کا نہیں ہے، جھوٹے ہیں یہ لوگ۔ میں بتاؤں یہ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ یہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی تقلید کرتے ہیں۔ ان کے محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے کتاب التوحید، اور یہ پہلا شخص ہے جس نے لکھا کہ محمد کے روضے کو دیکھنا بت کو دیکھنے کی طرح ہے۔ معاذ اللہ حضور کی قبر کو اس نے بت کہا، اور آج تک اس کے ساری ذریات اس کی نسلیں جو ہے اسی بات کو نبھاتے آ رہی ہے کہ بزرگوں کی قبریں، نبیوں کی قبریں ان کو بت کھانے نظر آتی ہے، مندر نظر آتی ہے۔ کہا بت پوجا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ایک مندر میں ہے جو بت پوجے جا رہے ہیں، ایک درگاہ میں فرق یہ ہے کہ ایک کھڑا ہے اور ایک پڑا ہے۔ کھڑے اور پڑے کا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ اپنے باطل معبود کو، پتھر کے بھگوان کو راضی کرنے کے لیے بھجن گاتے ہیں، بھجن کو بھجن بول رہے تھے، ان کی لینگویج ٹھیک نہیں تھی، شاید اردو سے بھی خسستہ، کیسے عالم بنے پتہ نہیں۔ بہرحال چلیے بھجن بولا انہوں نے، بھجن گاتے، اور ہم اسے بزرگ کو، اس پڑے ہوئے کو راضی کرنے کے لیے قوالی پیٹتے ہیں۔ وہ اس کو دیوتا کہتے ہیں، ہم ان کو داتا کہتے ہیں، اور پھر ہم قوالی پیٹ کے کہتے ہیں خواجہ نہ دیں گا تو کون دیں گا۔ چلیے انہوں نے تھوڑی کچھ سنجیدگی کے ساتھ بات کی، بات غلط تھی لیکن تھوڑی سنجیدگی کے ساتھ تھی، ایک بیہودہ انداز میں بیہودہ آدمی کو سنیے، اسی بات کو اس نے تھوڑا بیہودگی کے ساتھ کہا۔ یہ مولوی چونکہ بیچارہ خود ہی بیہودہ ہے اور بیہودگی کی سزا بھگت رہا ہے، نام مولانا جرجیس ہے ان کا، سن لیجیے۔ تم کھڑی مورتی کی پوجا کر رہے ہو، وہ بڑی مورتی، ایک بڑی مورتی کی ہے، کھڑی مورتی کی، یہ شنکر بھگوان کی مورتی
یہ بڑے پیر صاحب کا یا نظام الدین اولیاء کا مزار ہے، یہ احمد رضا خان کا مزار ہے، یہ کھڑی مورتی ہے، یہ پڑھیے جو کام اس سے ہو رہا وہ کام کو اس سے بھی ہو رہا، مجھے بتا دو۔ لاسٹ سے شروع کرتے ہیں ان کی بات کا تبصرہ، پوری بکواس ان کی سن لیا آپ نے۔ یہ ایک دیوانے اور پاگل کی بڑھ سے زیادہ کچھ نہیں تھا، جس کے پیچھے کوئی نہ لاجک ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی ثبوت ہے۔ ثبوت دلیل ہوتی تو یہ ہمارے ساتھ بیٹھتے۔ یہ کہتے ہیں اگر تم یہ سب کام کرنے کے بعد جو مزاروں پہ کر رہے ہیں اور ہندو اپنی مورتیوں کے ساتھ کر رہا ہے، یہ کام کرنے کے بعد اگر بھارت کا یہ کروڑ اتنے کروڑ مسلمان اور پاکستان کا اتنے کروڑ مسلمان اگر جنت میں چلا گیا تو کعبے کے رب کی قسم ہندوستان کے سارے ہندو بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلے جائیں گے۔ باقی صحیح کہا آپ نے کہ اس کے باقی جنت ہے کہ یہ ہندوؤں کو بھیجیں گا وہاں؟ یہ تو قرآن کے خلاف عقیدہ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وقودها الناس والحجارہ وعدت للکافرین۔ اللہ فرماتا ہے ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، ہم نے یہ کافروں کے لیے تیار کر رکھی۔ اللہ کہتا ہے جہنم کافروں کے لیے ہم نے تیار کی۔ مولوی جی کہتے ہیں اگر تم یہ کرتے ہو تو وہ بھی سب جنت میں چلے جائیں گے، تو آپ ہوتے کون ہیں جنت میں لے جانے والے؟ پھر کہتا ہے اگر وہ یہ سب کر کے کافر ہے اور تم مسلمان تو اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کرو۔ تو کون ہے؟ تو خدا ہے جو سرٹیفکیٹ دے تجھے۔ لیکن دیکھیے توہین کہاں سے کیا، مذاق اس نے بزرگوں کا ولیوں کا کیسے اڑایا۔ کہا کہ ایک کھڑی مورتی ہے ایک پڑی مورتی ہے، یہ اشارہ تھا اس کا، اور یہ اشارہ یاد رکھے، اسی اشارے میں اس کو جواب دوں گا۔ ایک کھڑی مورتی ہے اور ایک کھڑی مورتی شنکر بھگوان کی مورتی ہے، شنکر کی مورتی ہے، اور یہ پڑی مورتی بڑے پیر صاحب کا مزار ہے۔ بڑے پیر صاحب کون؟ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ بڑے پیر صاحب کا مزار ہے، یہ نظام الدین اولیاء کا مزار ہے، یہ احمد رضا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا مزار ہے۔ یہ کھڑی مورتی ہے پڑی مورتی ہے، فرق یہ ہے کہ کھڑی ہے یا پڑی ہے۔ جاہل سے کوئی پوچھے کہ صرف کھڑی اور پڑی یہ تجھے نظر آ رہی ہے؟ خبیث، اول تو یہ مورتی نہیں ہے، یہ مزار ہے، قبر ہے، یہ مورتی ہے۔ کیا تمہارے ہاں تمہارے فرقوں میں قبروں کو مزاروں کو مورتی کہتے ہیں؟ تو اگر تیرا باپ مر گیا تو اس کی قبر کو کیا تو مورتی کہتا ہے؟ کیا تیرے ہاں کسی کا اعلان ہوتا ہے جب مر جاتا ہے تو تم کیا اپنی مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر پہ یہ اعلان کرتے؟ حضرات یہ خبر بہت افسوس کے ساتھ سنائی جاتی ہے کہ مولوی جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، نماز ظہر میں ان کی مورتی فلانے قبرستان میں بنائی جائیں گی۔ کیا مورتی ہے؟ اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں اشارے میں کہوں گا ہندوستان کی فضا میں آج کھل کر بولنے کی گنجائشیں نہیں رکھی گئی ہے۔ یہ فرضی ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرضی ایک خیال ہے، ایک تصور ہے، اس کی کوئی حقیقت، یہ حقیقت ہے، یہ موجود ہے۔ یہ اللہ کا لعنتی ہے، یہ اللہ کے محبوب ہے، یہ محبوب ہے۔ یہ جہاں یہ ہو وہاں لعنتیں برستی ہے، اور جہاں یہ ہو وہاں رحمتیں برستی ہے، اور ایسی برستی ہے کہ یہ جہاں ہو وہاں رحمت تو چھوڑیے، جہاں ان کا ذکر ہو وہاں رحمت برستی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے عند ذکر الصالحین تنزل